دنوں کے لیے میں اپنے دوست اپنے بھائی خالد خورشید بھائی کے ساتھ گلگت بلتستان چلا گیا۔ خالد خورشید آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا دوستی کا بھائیوں جیسا اور بڑی محبت کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے میرا بہت خیال رکھا وہاں پہ جتنا ان سے ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد خان صاحب کا فون آیا خالد کو، اور وہ مجھے واپس زمان پارک لے کے گئے۔ زمان پارک میں کچھ دن قیام میں نے کیا۔ وہ خان صاحب کے گھر میں جو سلیمان اور قاسم کا کمرہ ہے وہ میرے لیے انہوں نے تیار کروایا، میں وہاں پہ رہنے لگا، اور میرا پبلک اپیرنس نہیں تھی۔ پھر ایک ایسا موقع ہے کہ خان صاحب کی پیشی کے دوران میں ان کے ساتھ نکل گیا، تو اس پر خان صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہی الفاظ تھے ان کے کہ بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہوتا ہے، اور مر کر تم کیا کر لو گے، کیا فائدہ ایسی بیوقوفی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ نے سنا مراد سعید نے کیا کہا۔ مراد سعید منظر عام پر آ گئے۔ آخر اس وقت مراد سعید منظر عام پر کیوں آئے ہیں، انہیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس انٹرویو کی؟ شہزاد اکبر کو انہوں نے انٹرویو دیا۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ ٹیلی ویژن پروڈکشن سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ باقاعدہ انٹرویو کے طور پر نہیں ہوا، بلکہ مراد سعید نے ایک طویل ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے شہزاد اکبر کو بھیجا ہوگا، اور پھر شہزاد اکبر نے بعد میں اس میں اپنے کویسچنز جو ہیں ان کو انسرٹ کیا ہے۔ یہ باقاعدہ Q&A کے طور پر نہیں ہوا، جس طرح کے ایک ساتھ مراد سعید اور شہزاد اکبر ویڈیو لنک پر نہیں آئے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو ظاہر تجربے کی بنیاد پر بتا سکتا ہوں، جو لوگ ٹیلی ویژن پروڈکشن سے واقف ہیں وہ یہ بات آپ کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ انٹرویو ہوا شہزاد اکبر کے لیے ہی ہے، انہی کا کریڈٹ ہے۔ یقیناً سیفٹی پریکاشن کے طور پر دونوں ایک ساتھ جو ہے وہ اس انٹرویو میں کسی بھی وقت نہیں آئے۔ شہزاد اکبر کے کویسچنز ہیں وہ بعد میں جوڑے گئے ہیں، یہ ظاہر جو لوگ پروڈکشن سے واقف ہیں وہ یہ بات آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ ابھی بھی مراد سعید پوری طرح سے پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا خطرہ مول لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنا خطرہ انہوں نے مول لیا اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ورنہ اب تک یہ لگتا تھا کہ شاید بالکل کوئی ون وے سٹریٹ ہے، اور مراد سعید خود ہی سے جب آئیں گے جب چاہیں گے تو اس سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کیوں ضرورت محسوس ہوئی مراد سعید کو منظر عام پر آنے کی؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت شدید پریشر میں ہے۔ میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جو کہ باہر ہیں لوگ، یعنی کہ پاکستان میں ہیں، جیسے کہ سہیل آفریدی ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ ہیں، شیخ وقاص اکرم ہیں۔ یہ لوگ، ان پہ دو طرف سے دباؤ ہے۔ ان پر سب سے زیادہ اور سب سے بڑا دباؤ جسے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں باز، وہ ہے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا۔ جی ہاں، ان کا بہت شدید دباؤ ہے، اور وہ ان کو مسلسل اس دباؤ میں رکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح کا احتجاج نہیں کریں گے، آپ حکومت کے ساتھ چلیں گے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں گے، آپ اچھے بچے بن کر رہیں گے۔ دوسرا ان پر دباؤ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا، اور اس سے بھی زیادہ سوشل میڈیا کا، جو کہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی بڑی تحریک کیوں نہیں چلاتے۔ جی ہاں، ایسے میں ظاہر ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ اب کرنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جیسے کہ مراد سعید ہیں یا جو باہر جو لوگ ان کے رہتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں جو موجود قیادت ہے وہ زیادہ دباؤ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا قبول کر رہی ہے، ان کا دباؤ قبول نہیں کر رہی، اس لیے وہ لوگ بالکل دب کے بیٹھے ہوئے، کوئی بڑا احتجاج نہیں کر رہے، ایون یہ کہ مہنگائی کے خلاف بھی احتجاج نہیں کر رہے۔ ایسے میں مراد سعید کے لیے لازم تھا کہ وہ سامنے آ کر کوئی بات کریں، کیونکہ ان پر بھی یہ تنقید ہو رہی تھی کہ وہ خود تو روپوشی میں ہیں، خود تو وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ خطرات کا سامنا کر رہے ہیں وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں نکل رہے۔ اس لیے مراد سعید کو اب یہ ضروری انہوں نے سمجھا کہ وہ منظر عام پر آئیں، اور وہ بھی کوئی اس طرح کی بات کریں جس سے کہ لگے کہ جی ہاں وہ بھی اب متحرک ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے مراد سعید اگر منظر عام پر نہیں آ سکتے، اور آپ نے سنا ہوگا اس انٹرویو میں انہوں نے اپنی زندگی کو لاحق خطرات کے بارے میں بات کی، لیکن کم از کم وہ سامنے آ کر کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں، وہ ایڈریس کر سکتے ہیں لوگوں کو، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ مراد سعید کو اسی لیے منظر عام پہ آنا پڑا۔ ایک اور بہت بہت اہم وجہ ہے جو کہ اب ہماری اگلی خبر ہے اس سے منسلک ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت باہر ہے، اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہت آگے جا چکے ہیں۔ جی ہاں، میں حکومت کا لفظ دانش بالکل سوچ سمجھ کے میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، حکومت کا لفظ میں دانستہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کا، فوجی اسٹیبلشمنٹ کا کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے اور یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے جیل سے باہر، ان کے اور پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان معاملات کافی حد تک آگے چلے گئے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے 28ویں آئینی ترمیم
اور بگ باس کو صدر بنانے کی بات. جی ہاں, بہت جلد. دیکھیں, میں اپنے پچھلے متعدد شوز میں تواتر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اب یہ راستہ پوری طرح سے ہموار ہو گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے صدر بننے جا رہے ہیں. جی ہاں, اگین میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے, میں یہ صرف اور صرف تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس طرح کی اطلاع یقینی طور پر جنرل عاصم منیر کسی کو بھی نہیں دیں گے. لیکن ہم نے پاکستان کی تاریخ پڑھی بھی ہے, دیکھی بھی ہے. میں مطالعے کی بنیاد پر اور مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے اگلے صدر ہوں گے باس. جی ہاں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے لیے بہت ہی مہلک ثابت ہوگا, بہت ہی غلط قدم ہوگا یہ اگر انہوں نے ایسا کیا, جو کہ بظاہر اس وقت ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں ہم اس کے بہت سے شواہد دیکھ چکے ہیں اور بہت بری طرح سے پاکستان کو نقصان ہوا تھا. فاصلہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے, راستہ ہے کہ کم نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ ایک حادثے کی طرح پاکستان کے سر پر آ کے گرے گا, کیونکہ دیکھیے ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھا جاتا. جو قومیں, جو ملک ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھتے, انہیں بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے, انہیں تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایوب خان کے تجربے سے یحییٰ خان نے نہیں سیکھا, یحییٰ خان کے تجربے سے ضیاء الحق نے نہیں سیکھا, ضیاء الحق کے تجربے سے مشرف نے نہیں سیکھا, مشرف کے تجربے سے باجوہ نے نہیں سیکھا, اور باجوہ کے تجربے سے جنرل عاصم منیر اب نہیں سیکھ رہے, وہ بھی وہی کام کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں, کنور دلشاد جو کہ ظاہر ہے کہ ٹاؤٹ ہیں باقاعدہ طور پر ISI کے, وہ وہی بات کہتے ہیں جو ان سے کہلوائی جاتی ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 243 ہے, اس میں معمولی سی تبدیلی کر کے آپ جنرل عاصم منیر کو صدر بنا سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں, اگر زرداری صاحب مستعفی ہوتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے فیلڈ مارشل کو صدر کے اختیارات تفویض کیے جا سکتے ہیں. یہ کیس آئینی عدالت میں جائے گا اور آئینی عدالت یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ چونکہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں, اس لیے ترکی کی طرز پر وہ یونیفارم میں صدر بن سکتے ہیں. اگر مقتدرہ حلقے چاہتے ہیں تو ہم انہیں یہ روڈ میپ بنا کر دے سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, پہلے زمانوں میں لوگ شرماتے تھے, جھجکتے تھے, آج اس قسم کے دلال آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, ہم یہ کام کر کے دے سکتے ہیں, ہم روڈ میپ بنا کے دے سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کس جگہ پہنچ گیا ہے. انہیں شرم نہیں آتی, انہیں یہ نہیں پتا کہ وردی میں صدر ہونا پاکستان کے آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ آ کر یہ خود سے مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ روڈ میپ بنا کر دے سکتے ہیں کہ آپ وردی میں صدر بن جائیں. اور ظاہر ہے کہ یہ تجربات ماضی میں کیے جا چکے ہیں اور ان کے بھیانک نتائج جو ہیں, مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیے کسی ملک کے لیے ایک اس سے زیادہ بھیانک نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ملک ہی 2 ٹکڑے ہو جائے, اس کی 50% سے زیادہ آبادی ہی اس سے کٹ جائے. اور اس کا سب سے بڑا جو سبب تھا وہ پاکستان میں فوجی حکومتیں تھیں جو ایوب خان کی لعنت کی شکل میں شروع ہوئی اور یحییٰ خان کے دور میں وہ منتج ہوئی اس پہ. اور اس وقت لوگ یہ بتا رہے تھے, گما تم کو کہ راستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. حبیب جالب نے اس وقت بتا دیا تھا, لیکن ان لوگوں نے توجہ نہیں دی. اور اس کے بعد پھر ضیاء الحق نے یہی تجربہ کر کے دیکھا, پاکستان کو کیا ملا. اس کے بعد مشرف نے یہی تجربہ کر کے دیکھا, پاکستان کو کیا ملا. اور اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کنور دلشاد جیسے لوگ جنرل عاصم منیر کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ بتائیے اگر آپ کو یہ چاہیے تو ہم آپ کے لیے روڈ میپ بنا کر دے سکتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی ہے, اتنے بے شرم بے حمیت لوگ ہیں. یہ کس طرح کے لوگ ہیں, انہیں پاکستان سے محبت نہیں ہے, انہیں نہیں پتا کہ پاکستان اس طرح کرنے سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا. لیکن یہ لوگ یہ کروا کے دم لیں گے, اور ہر دور میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں. لیکن مجھے تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس دور میں جس وقت سوشل میڈیا ہے, پوری دنیا دیکھتی ہے, چیزوں کو جانتی ہے, تب بھی یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. اس کا جو نتیجہ ایک اور نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ نمرود لیگ اور پیپلز منافق پارٹی کو نقصان ہوگا. کیونکہ اس وقت ظاہر ہے جب زرداری کو صدارت کے عہدے سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے, جس کو وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے, الیکٹورل کالج ہی پورا نہیں تھا جس وقت وہ صدر بنے, تو ظاہر ہے وہ بدلے میں کچھ مانگ رہے ہیں. وہ مانگ رہے ہیں کہ بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زرداری کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا, ٹھڈا ملے گا, لات پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی بھی طرح سے ڈیزرو نہیں کر سکتے کہ وہ بلیک میلنگ کر سکیں. جس زمانے میں ان کے پاس عوامی تائید ہوا کرتی تھی پیپلز پارٹی کے پاس, زرداری کے پاس کبھی بھی نہیں تھی, اس وقت آپ پھر بھی بلیک میل کر سکتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. آج وہ کہیں گے اگر ہم نے آپ پہ سے ہاتھ ہٹا لیا, لوگ آپ کو گھروں سے نکالیں گے, آپ کے خلاف اتنے شدید مظاہرے ہوں گے.
یہ تو ہم نے آپ کو بچایا بھائی، اس لیے تو بلیک میل کر ہی نہیں سکتے۔ پھر نیب کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اگر نیب کے وہ قوانین ختم کر دیے جائیں جن کے تحت آپ بیوی بچوں کے نام پہ کرپشن کر سکتے ہیں، یا جو 50 کروڑ کی حد رکھی تھی، اگر اس کو ہٹا دیا جائے، تو یہ لوگ 2 دن میں اس سے بری طرح سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہوں گے جس طرح سے اس وقت پی ٹی آئی کاٹ رہی ہے۔ ظاہر نمرود لیگ کے دن بھی گنے جا چکے ہیں، ان کا بھی آگے کے سسٹم میں اگر جنرل عاصم منیر صدر بنتے ہیں، جو کہ وہ بننے جا رہے ہیں، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ یہی کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ نمرود لیگ کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے جیسے کہ میں نے کہا کہ پچھلی خبر جو ہے پی ٹی آئی پہ جو دباؤ ہے وہ اس خبر سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی ان کے ساتھ آ جائے، تاکہ جو عوامی تائید اس وقت پی ٹی آئی کو حاصل ہے، عمران خان کو حاصل ہے، وہ کسی طرح سے جنرل عاصم منیر کے پلڑے میں آ جائے۔ مسئلہ صرف ایک ہی ہے باس، اور اس مسئلے کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ سب کچھ ان سے مینج ہو رہا ہے، سب کچھ کر پا رہے ہیں، اگر کچھ نہیں ہو پا رہا تو عمران خان ان سے مینج نہیں ہو رہا۔ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان کا کیا کریں۔ دیکھیے، جب بھٹو کو منظر عام سے ہٹایا گیا تو پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے وہ خود آ کے انہوں نے آ گئے سامنے کہ جی ٹھیک ہے، ہماری خدمات حاضر ہیں۔ اسی طرح سے جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تو ان کے لوگ آ کے کہ ہماری خدمات حاضر ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ بھٹو کو ہٹا دیا گیا تھا، پھانسی دے دی گئی تھی 2 سال سے کم عرصے میں، اور نواز شریف خود نے اپنے آپ کو خود مائنس کر لیا تھا، ملک سے فرار ہو گئے تھے، بے شرم بھگوڑا انسان بھاگ گیا تھا ملک سے۔ عمران خان کو نہ ہی راستے سے ہٹا پا رہے ہیں اور نہ وہ جا رہا ہے، وہ ڈٹ کے چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے یہ مخمصہ ہے کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ خان تو نہیں جھک رہا باس۔ جی ہاں، اسی لیے اب ان کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ عمران خان کو کیسے مینج کریں، ان لوگوں کو کیسے اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ یہی وہ سوالات ہیں جو اس وقت ان کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی پاکستان سالسی کرا رہا ہے، پاکستان اس وقت امریکہ جو ہے وہ کہتے ہیں فیورٹ فیلڈ مارشل بنے ہوئے ہیں، پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ کہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کو یہ مل رہا ہے بحیثیت ملک پاکستان کو نہیں، لیکن بحیثیت انڈیویجول عاصم منیر کے اگر صدر بنتے ہیں تو عالمی سطح پر کوئی بہت بڑی مزاحمت نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے وہ فیورٹ فیلڈ مارشل بنے ہوئے۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی پاکستان اتنا سب کچھ کر رہا ہے تو پاکستان کو کیا مل رہا ہے، تو بھائی یہ مل رہا ہے۔ اگر آپ اس میں خوش ہیں تو خوش رہیے، اور باخبر بھی۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔